بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 پڑھی ہے، اس کے آگے جو ہے نا قصہ جو ہے وہ 102 نمبر آیت میں ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، یہود خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس چیز کی تصدیق کرنے جو پیچھے پہلے آ چکا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے جو حق بات ہے یعنی کہ اس کو وہ چھپا لیتے ہیں، اللہ کی جو یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ جو بات ہے اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کو قصہ بتاؤں گا، جیسے جیسے ترجمہ آیت پڑھوں گا ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا، کیونکہ لمبی آیت ہے تو پھر تسلسل ٹوٹ نہ جائے۔ تو اب آیت پڑھتے ہیں، پوری ایک آیت ہے، طویل آیت ہے، لمبی آیت ہے، اور اسی آیت میں قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ کرتے کیا ہیں، یہاں ان کے کچھ اعمال ہیں اور ایک قصے کا ذکر ہے، خاص جرم کا ذکر ہے، بہت بڑا جرم عظیم بنی اسرائیل کا، جو اس وقت کے مسلمانوں میں بھی یہ جرم پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا پچھلا مقدمہ یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل کے واقعات اگر امت مسلمہ نے سمجھ لیے اور ان سے سبق سیکھ لیے، عبرتیں جو اس میں نصیحتیں جو جس مقصد کے لیے واقعات بتائے گئے تھے، وہ مقصد اگر ان کے صحیح سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ یہ امت کی جو بگڑی حالت ہے وہ سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو کام شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دوران کیا کرتے تھے، جو حرکتیں جو اعمال شیاطین کرتے تھے، یہ اس کام میں پیچھے لگ گئے، شیطانی کاموں میں لگ گئے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یعنی چونکہ یہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل میں اللہ کے بہت نبی آئے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ایک ہیں جو اللہ کے بڑے بہت بہت باعزت یعنی مرتبے والے اور طاقت والے انبیاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی دیں، حکومتیں بھی دیں۔ تو ان کی حکومت میں یہی کلمہ گو لوگ شیاطین کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن یاد رکھنا سلیمان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی اس میں یعنی ذمہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ بلکہ شیاطین جو تھے یہ اس کفر میں مبتلا ہوئے، اس برے کام میں مبتلا ہوئے جو اور اس کے اندر جنہوں نے لوگوں کو پھر جادو سکھانا شروع کیا۔ جی ہاں، یہ اس کفر کی بات ہو رہی جس کے پیچھے قوم چلنے لگی، اس وقت کے مسلمان چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ میں نے کوئی علم جو میں نے فرشتوں کو دیا تھا یہ اس کو بھی پکڑ کے لوگوں کو سکھانے لگے۔ اللہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، بابل کے اندر جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان پر بھی جو ہم نے اتارا، جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا یا جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا، اس کو بھی لے کر انہوں نے کفر کی طرف شیاطین لے کے جانے لگے۔ اور آگے کیا تھا جی؟ ہاں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اچھا، یہ ایک خاص علم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کسی جادو کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے کہا جو بھی یہ علم ہاروت اور ماروت کے پاس تھا نا، یہ علم جب یہ سکھا رہے تھے لوگوں کو تو یہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے علم بھی ایک آزمائش ہوتا ہے، تو اس علم کو لے کر تم اس علم کے ساتھ بھی
وہی کام نہ کرنا جو شیاطین کرتے ہیں. تو لیکن در حقیقت انہوں نے کیا کیا، یہ یہود کا اللہ تعالیٰ بتانے لگے. شیاطین اور ہاروت ماروت کا ذکر ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ، یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، یہ سیکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کیا حرکت کی کہ انہوں نے جو تھا نا سیکھا یہ علم ادھر سے شیاطین سے، ادھر سے ہاروت ماروت سے، دونوں طرف سے دو طرح کے علم کا ذکر ہے. یہ علم سیکھ کر انہوں نے لوگوں کی آپس میں جدائیاں ڈلوائیں، لوگوں کے جھگڑے فساد کروائے، میاں بیوی کی خاص طور پہ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، مرء و زوجہ، میاں بیوی کی جھگڑے لڑائیاں جدائیاں کروانے میں انہوں نے یہ علم استعمال کیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یاد رکھیں آپ لوگ، ہمارے لیے بھی ان کو بھی اللہ بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی ضر نقصان اللہ کی اذن، اللہ کی اپروول، اللہ کی اجازت، اللہ کے علم کے بغیر نہیں پہنچتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر یا اس کی خدائی میں انٹرفیئرنس کرے گا. بظاہر لگتا ہے کہ یہ میاں بیوی میں جدائیاں ڈلوا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی بھی ایسی تکلیف جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے نالج کے بغیر، اللہ کی پرمیشن یا اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور پھر یہ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں جو نقصان دہ ہوں، یعنی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. یعنی نالج کو جو ہاروت اور ماروت کا تھا، اس نالج کو لے کر انہوں نے اس سے بھی نیگیٹو چیزیں نکالی، جبکہ وہ نہ کیا جو اس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سودا یہ کر رہے ہیں نا، یقیناً وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا آخرت میں، کوئی آخرت میں اس کا ان کو فائدہ نہیں پہنچنے والا. اور یہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے. کاش یہ سمجھ سکتے، کاش یہ اس کو جان لیتے. جس طرح ابو جہل تھا نا، حالانکہ وہ حکمت والا آدمی تھا، مگر وہ جہالت جو دین کو نہیں اس نے قبول کیا نا، حق کے اوپر نہیں چل سکا، صحیح بات کو نہیں مانا، تو وہ اب ابو جہل ہو گیا. اسی طرح یہی ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں، لو کانوا یعلمون کا مطلب ہے کاش اس کی حقیقت کو یہ پہچانتے. اب یہ نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ایک بہت بڑے مضمون کا ذکر ہے، جس کے میں آپ کو، چونکہ الحمدللہ میرا ایک کمپیریٹیو ریلیجن اور اس فیلڈ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے، تو میں آپ کو کچھ ایک دو چیدہ باتیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو یہود ہے نا، یہودی قوم، ان میں آج بھی ایک فرقہ ہے جو کہ باقاعدہ جادو کو اپنا سمجھیں اس کا حصہ سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے. سیکنڈ جی. اور ان کو کبالسٹ کہا جاتا ہے. کبالہ جادو باقاعدہ یہ لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو ایک آرٹ کے طور پر، سائنس کے طور پر، ایک ہنر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بہت فائدے لیے جاتے ہیں. کاروبار عجیب برا. تو یہ کبالسٹ جو ہے نا، کبالہ جادو، یہ باقاعدہ آج بھی ہے. اور یہ گمراہی ایسی ہے کہ ان میں یہ پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ یہ تو وہ علم تھا جس سے سلیمان علیہ السلام کو بھی طاقت ملی، سپر پاور وہ بنے، اور یہ ہم نے ان کے تخت کے نیچے سے نکالا. یہ سارے جھوٹے الزامات کا اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں ان پر جو سے کہتے ہیں نا بلڈوزر پھیر دیا. وہ کیا بلڈوزر پھیرا کہ یہ شیطانی علم تھا، شیطانی کرتوت تھے. تمہارا اس کا جو تم سلیمان پہ الزام لگا رہے ہو، سلیمان علیہ السلام کا اس الزام، اس آروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی. جی ہاں، وہ اس الزام سے بری ہیں. یہ ہے بات. پہلی بات تو یہ ہوگی. اور پتہ یہ چلا کہ شیاطین سے مراد یہاں پہ جنات بھی ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی ایک جسے کہتے ہیں نا تابع دار مخلوق میں جن بھی شامل تھے، جنات بھی شامل تھے. اب یہ جو جنات ہیں، ظاہری بات ہے یہ ایک شریر مخلوق ہے، اور شیطان ابلیس بھی اسی مخلوق کا حصہ ہے. تو
تو یہ لوگوں کے پاس جو شیطانی سیٹینک نالج جسے کہتے ہیں نا، ایول نالج، انہوں نے اس کو پکڑا اور سیکھا انہوں نے کسی ابلیس کے چیلے سے، کسی جادوگر سے، اور الزام کس پہ لگا دیا جی؟ سلیمان علیہ السلام پہ، کہ دیکھیں جی یہی تو وہ نالج تھا جس سے سلیمان کے پاس پاور آئی، سلیمان نے کیسے جن قابو کر لیے، کیسے چیزیں قابو کر لی، یہ جادو ان سے آیا۔ اور یہ ایسا غلیظ فتنہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو قابو کرنا ایک آرٹ ہے، یہ ایک سائنس ہے۔ یہ بالکل اس چکر میں نہ پڑیں، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، جیسے ان لوگوں کی برباد بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اور میاں بیوی میں جدائی کا یہ جو نالج ہے، یہ علم جو ہے، یہ آج بھی یہ علم استعمال ہوتا ہے انفارچونیٹلی بر صغیر، سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں، عرب ممالک میں تو اس پہ بہت زبردست سزا ہے، بالکل وہ سزا جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ سنت میں تو اس پہ بہت واضح احکام ہے، ان کو قتل کی سزائیں حکومت دیتی ہے، گورنمنٹ ان کو موت کی سزائیں دیتی ہے، سختی کی ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ بہت غلاظت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا جی، یہاں پہ ہاروت اور ماروت کا کیا ذکر ہے؟ ہاروت اور ماروت جو ہے نا، دو فرشتے ہیں بابل شہر کے اندر، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر۔ یہ بابل جو ہے یہ موسٹ لائکلی عراق، ماڈرن عراق جو ہے نا، بیبلون وہاں، یا پرشیا، مطلب یہ پرشین ایمپائر جو نا آج کا عراق ایران، یہیں پہ بیبلون پایا جاتا ہے۔ بیبلون کے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھنڈرات موجود ہے۔ اس علاقے میں دو فرشتے تھے، کچھ لوگوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی دو بادشاہ تھے۔ ملک جو ہوتا ہے نا، وہ بادشاہ کی انہوں نے ترجمے میں بھی لے لیا ملک کے طور پر، تو جس کو زیادہ مفسرین نے نہیں مانا۔ بہرحال وہ دو جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے نا، نیک بندے تھے، ان کے پاس بھی ایک علم تھا، یہ شیطانی علم نہیں تھا۔ یہاں پہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان کے پاس جادو تھا، شیطانی علم تھا، نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ فائدے کا علم تھا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی پہ آج جادو ہو جاتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن سے اس پہ دم کرتے ہیں۔ آپ دم کرتے ہیں، کچھ اس پہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب کوئی ظالم اگر انہی آیات کو لے کر نعوذ باللہ الٹا کر لے، جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور تھی کوئی شخصیت، نام نہیں میں لوں گا، وہ ان مشہور تھا کہ ان کے پاس کسی آیت کے الفاظ سے جس کو انہوں نے الٹا کر کے کوئی عمل کیا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کی لڑائیاں کروا دیتی تھی، اتنی ماہر تھی اس کام میں وہ۔ اللہ تعالیٰ بس میں کیا کہوں، معاف کرے ہم سب کو، اس آزمائش سے بچائے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس جو علم تھا وہ تھا لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیت کو، اگر آپ آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے پڑھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ آیت ہی خود بتا رہی، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں جو بنی اسرائیل کے یہ جو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس میں آپ اس طرح سے محتاج نہیں ہیں اسرائیلی دیگر روایات اور نالج کے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی بات، irrefutable، ناقابل تردید حقیقتیں ہیں۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہاروت ماروت جو ہیں وہ لوگوں کو اچھا علم سکھا رہے ہیں، اس کی توڑ سکھا رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کو بھی لے کر نیگیٹو کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی نقصان دینے کے لیے اس کو بھی استعمال کیا، فائدے کے لیے نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ وظیفہ کوئی بتائیں جیسے پڑھنے کے لیے کہ یار اس وظیفے سے یہ جو ہے نا بیمار بندے کو شفا ہو جائے گی، یا یہ والی آپ آیت پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ اب وہ بندہ وہی وظائف استعمال کرنا شروع کر دے رشوت میں برکت کے لیے، تو بربادی ہو گئی نا۔ صحیح علم کو وہ غلط کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ بہرحال جو جادو ہے، وچ کرافٹ ہے، میجک ہے، اس کے اندر سب سے خطرناک جادو کی وہی قسم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں پریپیئر کر رہے تھے بیسیکلی کہ یہ چیز رہنی ہے، یہ اس وقت بھی تھی، اب بھی رہنی ہے۔ اس کا اصل مقصد قصے کا آپ یہ سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی ریمیڈی؟ وہی ریمیڈی تھی جو آپ پوری امت کو بتا کے گئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج سورہ اخلاص بھی ساتھ لگا لیا۔ آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے بنی نوع انسان کی لوگوں کی حفاظت کے لیے ما نزل اللہ شیء قط، یعنی کوئی اور چیز اس سے زیادہ زبردست فائدہ مند ہے ہی نہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین، سارے جادو اور یہ سفلی فلانے کالے پیلے علم، ان سب کا توڑ ہے۔ جو میں لفظ ہے نا کالا جادو، بلیک میجک، اس سے استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہم نا ایک بڑی ریسسٹ متعصب سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو بھی چیز بری ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کالا بول دیتے ہیں، کالا جادو، کالا دھندا، کالا دھن، کالا یہ، اور جو بھی چیز اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم سفید لگانا شروع کر دیتے ہیں، گورا
تو یہ ایک بڑا متعصبانہ رویہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیں۔ تو یہ تھا جی سارا آج کا یہ واقعہ۔ ہاروت ماروت کا بھی اس میں ذکر آ گیا، اس میں دیکھیں جنات اور شیاطین کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر میں نے وہ بتایا کہ یہودیوں نے کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا، اور باقاعدہ یہودیوں میں ایک فرقہ ہے جو قبالہ جادو کو اس پہ بلیو کرتا ہے ریلیجیسلی، اور سمجھتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے اور یہ پاور ہے اس میں اور بڑا کچھ ہے۔ برباد ہو گئے، پکے برباد، یعنی جو جادو کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پہ بھی الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بھی دھویا کہ نہیں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، انہوں نے شیاطین نے اس کو بھی لیا، اس کو بھی فائدے میں لے کر آئے اپنے، اور ان لوگوں نے بھی حرکت کیا کی اس اچھے علم میں سے بھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس علم کو برے کاموں میں نہ استعمال کرنا، یہ جادو نہیں تھا، اللہ نے جادو نہیں دیا لوگوں کو کہ جادو سیکھو تم لوگ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وَلَيْسَ الشَّرُّ إِلَيْكَ، ہم یہ ہماری اس کی جو فاتحہ سے پہلے استفتاح کرتے ہیں نا، اس میں یہ الفاظ ہیں وَلَيْسَ الشَّرُّ إِلَيْكَ، اللہ آپ سے شر نہیں آتا، مگر یاد رکھیں کوئی بھی دنیا کا علم جو ہے نا انسان کے پاس ہے، شیطان کے پاس ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ اللہ کے علم کے انڈر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علاج اور توڑ ہے، یہی علاج ہاروت اور ماروت بتا رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے بھی برا کام کرنے کی کوشش کی، جو کہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، عملیات، وظائف، بہت سارے لوگ برے کاموں کے لیے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، جدائیوں کے لیے بھی بتاتے ہیں، آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن کی آیتیں بتائیں گے کہ یہ آیتیں پڑھے 2 لوگوں کی جدائی ہو جائے گی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ وہی کام ہے جس سے ہاروت اور ماروت وارننگ دے رہے تھے۔ میں بھی آپ کو وارننگ دوں گا، کوئی بھی شرعی وظائف، رقیہ کی چیزیں نیگیٹو کسی کام کے لیے استعمال نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ کی بڑی پکڑ ہو جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہونی ہونی ہے۔ یہ ہے جی آج کا اس قصص قرآن کا مضمون، آیت نمبر 102، 101، 102 میں نے 101 اس لیے پڑھی کہ اس کے آگے جو ہے نا پورا مضمون تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور آپ کوشش کریں آگے پیچھے جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، کانٹیکسچولائزیشن جسے کہتے ہیں، سیاق و سباق، تو آپ کو معاملات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی معاملہ، اس پہ ہم اس کا قصص قرآن کا آج کا وہ مکمل کرتے ہیں۔